سورہ بقرہ کی آیت نمبر 9 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یخادعون اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو، وما یخدعون الا انفسہم، مگر وہ دھوکہ نہیں دیتے صرف اپنے آپ کو، وما یشعرون، لیکن انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے۔ اس آیت مبارکہ میں دو الفاظ ہیں، ایک لفظ ہے خادع، خا الف دال عین، اور دوسرا ہے خدع، خا دال عین۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ صرف الف کا فرق ہے۔ پہلے والے لفظ میں جو ہے وہ الف آ رہا ہے اور دوسرے والے لفظ میں جو ہے وہ الف نہیں آ رہا ہے، اور یہ باتیں گرامر کے لحاظ سے بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ لہٰذا خادع جس میں الف آ رہا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو دھوکہ دینے کے لیے بہت کوشش کرنا، مگر اس کے باوجود اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہونا۔ اور جو دوسرا لفظ ہے خدع جس میں الف نہیں آ رہا، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو بہت آسانی کے ساتھ دھوکہ دے دینا، اس میں کوئی کوشش اور ایفرٹ نہیں ہوتی اور اس میں کامیاب بھی ہو جانا۔ اب ہم آیت مبارکہ میں دیکھتے ہیں کہ یخادعون اللہ، کہ جو پہلا لفظ تھا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ منسوب کیا گیا ہے کہ وہ بہت دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، مگر وہ دھوکہ دینے میں کامیاب نہیں ہوتے۔ اب یہ بات کس کے لیے کہی جا رہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور بہت کوشش کرتے ہیں، مگر کامیاب پھر بھی نہیں ہوتے۔ لیکن آیت مبارکہ میں آتا ہے وما یخدعون الا انفسہم، لیکن دراصل میں وہ اپنی ذات کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ بہت آسانی کے ساتھ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اپنے آپ کو دھوکہ دینے میں کامیاب بھی ہو رہے ہیں۔ اب خادع کے ذریعے جس دھوکہ دینے کی کوشش کی بات کی جا رہی ہے، وہ کس طرح کی کوشش تھی؟ مثلا ان لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا تھا، نبی علیہ السلام کو اپنا نبی بھی مان لیا تھا، لیڈر بھی مان لیا تھا۔ اب ایک ایسے انسان کے لیے جو کسی دین کو اپنا دین ہی نہیں مانتا، کسی ہستی کو اپنا نبی بھی نہیں مانتا، اب اس کی ہر بات کو ماننا، اس کو فالو کرنا، یہ کوئی آسان بات تو نہیں ہے۔ یہ منافقت کے لیے اور منافق شخص کے لیے بہت مشکل بات ہے۔ اور پھر یہ لوگ نبی علیہ السلام کے ساتھ نمازیں بھی پڑھتے تھے، فجر میں جاگتے بھی تھے، پہلی صف میں آ کے کھڑے بھی ہو جاتے تھے، جہاں کی خرچ کرنے کا حکم آتا تھا یہ وہ بھی کرتے تھے، ہر بات میں نبی علیہ السلام کی اطاعت کرنی پڑتی تھی۔ تو یہ سب باتیں ایک منافق کے لیے کتنی مشکل ہوتی ہیں، مگر یہ ساری مشکلات انہوں نے اٹھائیں، کس وجہ سے؟ کہ صرف وہ ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس بات کو اگر یوں کہا جائے کہ منافقت کرنا بھی کوئی آسان کام تو نہیں ہوتا، دل پہ بڑا بوجھ رکھ کے جو ہے انسان کو پھر کسی کے ساتھ جو ہے وہ منافقت کرنی پڑتی ہے۔ لیکن اس ساری منافقت کا سامنے والے کو کوئی نقصان نہیں ہوتا جتنا کہ انسان کو خود کو نقصان ہوتا ہے۔ اسی آیت مبارکہ کے آخر میں وما یشعرون کہا گیا ہے، ماں کے ذریعے جو ہے وہ نفی کی گئی ہے کہ جو تم سمجھ رہے ہو کہ تم کسی کو دھوکہ دے رہے ہو، دراصل میں وہ دھوکہ تمہیں خود لگ رہا ہے۔ اور پھر آیت مبارکہ کے آخر میں وما یشعرون آ رہا ہے، اور ماں جو ہوتا ہے وہ کسی سوچ یا نظریے کی تردید کے لیے آتا ہے، تو یہاں پہ کس بات کی تردید کی جا رہی ہے کہ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں، دراصل میں یہ غلط ہے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یشعرون کا لفظ جو ہے وہ شاعر سے آتا ہے، اور شاعر جو ہے وہ بال کو کہا جاتا ہے، اور بال بہت باریک ہوتا ہے، اور اسی سے لفظ شعور بھی نکلتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بات کو بڑی گہرائی کے ساتھ جانا، بڑی ڈیپتھ پہ جا کے اس کو سمجھنا، بال کی باریکی کو جاننا۔ اور اس آیت مبارکہ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو دراصل میں بات کی باریکی سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے، یہ بات کی گہرائی تک پہنچ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ دراصل میں یہ دھوکہ ان کو خود سے لگ رہا ہے، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں۔ پھر مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ انسان کے شعور کا تعلق اس کے دل کے ساتھ ہوتا ہے، جس کا دل جتنا خوبصورت ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، اس کا شعور بھی اتنا ہی کامل اور خالص ہوتا ہے۔ جب دل گندے ہو جاتے ہیں تو انسان کی عقل کے اوپر بھی اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ قرآن اس موضوع کو بہت بیان کرتا ہے، اور سورہ ال عمران کا آخری رکوع جو ہے وہ اسی موضوع کے اوپر ہے کہ انسان کے دل اور دماغ کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ اس آیت مبارکہ میں شعور کی بات کی گئی ہے، تو شعور کا تعلق تو انسانی عقل کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن نیکسٹ آیت میں کہا گیا ہے فی قلوبہم مرض، کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ تو گویا کہ یہاں پہ رب بیان کیا گیا ہے کہ ان کا شعور جو ہے وہ اتنا ناقص کیوں ہے، اس وجہ سے کہ ان کی دل بیمار ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مرض، اس بیماری کو اور بڑھا دیا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون، کیونکہ وہ مسلسل جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ میں قلوب کا لفظ آیا ہے، تو مفسر کرام فرماتے ہیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ انسان کے قلب کا جو بیرونی حصہ ہوتا ہے اس کو صدر یعنی کہ صدور کہا جاتا ہے، اور جو انسان کے قلب کا اندرونی حصہ ہوتا ہے اس کو قلب کہا جاتا ہے۔ لہٰذا ان دونوں میں فرق ہے، کہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قلب کا ذکر فرماتے ہیں، کہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صدور کا ذکر فرماتے ہیں۔ جیسے کہ سورہ ناس میں الذی یوسوس فی صدور الناس کہا گیا تھا کہ جو وسوسے ڈالتے ہیں صدور کے اندر، تو مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ شیطان کی ایکسس جو ہوتی ہے وہ صدر
صدر والے حصے تک ہوتی ہے، وہ وہاں پہ چونکے مارتا رہتا ہے، وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ پھر جب انسان اپنے ارادے سے اس وسوسے کو دل میں جگہ دیتا ہے تو پھر وہ وسوسہ جو ہے وہ قلب کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اس لیے جہاں تک معاملہ صدور تک تھا تو وہاں سورہ ناس میں کہا گیا تھا کہ تعوذ پڑھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہیے اور استغفار کرنا چاہیے۔ مگر اس آیت مبارکہ میں اس سے اگلے مرحلے کی بات ہو رہی ہے کہ یہ معاملات اگر صدور تک نہ رہیں بلکہ یہ دلوں تک پہنچ جائیں تو پھر یہ دلوں کا مرض بن جاتے ہیں، بیماری بن جاتے ہیں۔ لہٰذا اس آیت مبارکہ کا انداز بہت ہی خوبصورت ہے۔ یہاں پہ دلوں کو جو ہے وہ بیمار کہا گیا ہے، اور ساتھ بیماری کی بھی نشاندہی کر دی گئی ہے کہ جن دلوں میں نفاق ہوتا ہے وہ دل بیمار ہوتے ہیں۔ تو جس طرح ہمیں دنیا کے طبیب یہ کہتے ہیں کہ جب وینز بلاک ہو جاتی ہیں دل کی، یا دل جو ہے وہ صحیح طریقے سے پمپنگ نہیں کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ دل اپنا کام کرنا چھوڑ رہا ہے، اور یہ انسان کی زندگی کے خاتمے کی علامت ہے، موت کی علامت ہے۔ اسی طریقے سے مفسر کرام فرماتے ہیں کہ جب دلوں کے اندر نفاق کی بیماری لگ جاتی ہے، جو دل کا اصل کام تھا کہ وہ شعور کرنے والا تھا، وہ محسوس کرنے والا تھا، اس کے اندر جذبات تھے، اس دل کے اندر ایمان بھی ہوتا ہے، پھر وہ دل اپنا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اور جب دل اپنا روحانی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ روحانی موت کا باعث بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ رمضان میں تو شیاطین قید ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ تو مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت تو ایسا ہوتا ہے کہ جب شیطان محض وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے، لیکن جب وہ وسوسے انسان کے دل کے اندر آ جاتے ہیں تو پھر جب دل جو ہے وہ بیمار ہو جاتے ہیں تو پھر انسان وہ سارے کام جو کل تک وسوسوں کی وجہ سے کرتا تھا اب وہ خود سے کرنا شروع ہو گیا ہے۔ اب وہ شیطان کے بہکانے سے نہیں غلط کام کرتا، اب بلکہ وہ خود جو ہے وہ شیطان بن گیا ہے۔ لہٰذا رمضان شریف میں وہ ظاہری شیطان تو بند ہو جاتے ہیں، لیکن انسان جو خود شیطان بن جاتا ہے پھر وہ شیطانیت جو ہے وہ انسان سے رمضان میں بھی غلط گناہ کرواتی ہے۔ لہٰذا اس بات کو بھی قرآن بہت مرتبہ بیان کرتا ہے کہ ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ شیطان دور کھڑا یہ سب کچھ کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ انسان خود سے وہ سارے کام شیطان والے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مقام تک آنے سے ہم سب کو محفوظ فرمائیں۔ پھر اس آیت مبارکہ میں عذاب علیم، درد والے عذاب کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں ایسا کون سا جرم ہوا ہے جس کی وجہ سے درد والے عذاب کا ذکر کیا گیا ہے؟ تو اس آیت مبارکہ میں تو نفاق کی بات کی گئی ہے، اور منافق انسان کیا کرتا ہے؟ وہ دھوکہ دیتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو کسی کا دھوکہ دینا اور کسی کا جھوٹ بولنا کسی انسان کے دل کو کتنی تکلیف دیتا ہے، کتنی اذیت پہنچاتا ہے۔ لہٰذا اس لیے کہا گیا کہ یہ اپنے دھوکے، اپنے جھوٹ سے دوسرے لوگوں کا دل توڑتے ہیں، ان کو دلی دکھ دیتے ہیں، اس لیے ان کو بھی جو ہے وہ درد والا عذاب ملے گا۔ اور بیما کانو یکذبون کہا گیا، ایک تو بات تفصیل اور گہرائی کے لیے آتا ہے۔ کانو جب آتا ہے تو دیکھیں کانو کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کام کا کرنا، اور یکذبون خود مضارع کا فعل ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کنٹینیوس مستقل کوئی کام کرنا۔ لیکن کانو کے ساتھ پھر مضارع کو جب اس طرح بیان کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کام جو کہ مسلسل ہو رہا ہو، لگاتار ہو رہا ہو۔ تو گویا کہ دردناک عذاب کو اس مسلسل کام کے ساتھ جوڑا گیا ہے، اور وہ مسلسل کام کیا ہے؟ جھوٹ بولتے رہنا۔ اب یہ جھوٹ بولنا جو ہے یہ منافق کی بہت بڑی علامت ہے۔ نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا کہ منافق کی 4 علامتیں ہوتی ہیں، اور اس میں سے ایک علامت یہ ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور منافق میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ سچ اور جھوٹ کو ایک جگہ کر دیتا ہے۔ اب جیسے کہ وہ نبی علیہ السلام کو آخری نبی کہہ رہے ہیں، اب کہہ تو وہ سچ رہے ہیں مگر اس سچ کو بھی وہ جھوٹ کے انداز میں کہہ رہے ہیں، جیسا کہ ہماری عدالتوں میں ہوتا ہے، بات سچ ہوتی ہے مگر گواہی جھوٹی دے دی جاتی ہے۔ تو گویا کہ یہ منافق کی خاصیت ہے کہ وہ سچ اور جھوٹ کو ایک جگہ کر دیتا ہے۔ لہٰذا اس نفاق کا اور اس منافقت کا تعلق صرف مدینہ کی منافقین کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ہمارے اندر کی منافقت کے ساتھ بھی ہے کہ ہم سچی بات کو بھی جھوٹے انداز میں بیان کر دیتے ہیں۔ اور بڑی غور طلب بات ہے کہ اس آیت مبارکہ میں درد والا عذاب جو ہے وہ اس جھوٹ کے مسلسل بولے جانے کے اوپر دیا جا رہا ہے، جس جھوٹ کو ہم کچھ نہیں سمجھتے ہیں، اور ہم اپنی توجیحات یہ پیش کرتے رہتے ہیں کہ اس جھوٹ سے کسی کو نقصان تو نہیں ہو رہا ہے، میں نے اپنے لیے جھوٹ بولا ہے، میں نے مجبوری سے جھوٹ بولا ہے، بلکہ ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہم نے بھلائی کے لیے بولا ہے۔ لیکن یہ آیت مبارکہ تو اس جھوٹ کو کہہ رہی ہے کہ یہ دلوں کا مرض ہے، یہ دلوں کی بیماری ہوتی ہے، اس وجہ سے انسان جو ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ لہٰذا ہم اپنے جھوٹوں سے اندازہ لگا لیں کہ ہمارے دل جو ہیں وہ کتنے بیمار ہو چکے ہیں۔ پھر ہم اپنے جھوٹ سے، اپنی منافقت سے کتنے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، کتنے لوگوں کا دل توڑ دیتے ہیں، تو یہی درد جو ہے ایک دن پھر ہمیں سہنا پڑے گا۔ لہٰذا ہمیں قرآن اسی انداز میں سننا چاہیے کہ یہ میرے بارے میں بات ہو رہی ہے، نہ کہ یہ ساری بات جو ہے میں مدینہ کے منافقین کے اوپر ڈال دوں اور میں کہوں کہ میرا اس آیت سے کیا تعلق ہے۔ اس لیے مجھے خود سے اندازہ لگانا چاہیے کہ میرا دل کتنا بیمار ہو چکا ہے،
اور میری زبان کس رفتار کے ساتھ جو ہے وہ جھوٹ بولتی ہے۔ لہٰذا جو درد آج ہم اپنی زبان سے اپنے جھوٹ سے دوسروں کو دے رہے ہیں، کل وہی درد پھر ہمیں خود بھی سہنا پڑے گا۔ اس سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹ سے پاک فرما دے اور ہماری زبانوں پہ سچ جاری کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔